سب سے پہلے بات کریں وزیراعظم شہباز شریف نے کیپیسٹی چارجز ختم کرنے کے لیے تجاویز طلب کر لی ہیں۔ ذرائع کے مطابق آئی پی پیز کو یکمشت رقم دے کر بجلی بلوں میں ریلیف دیا جا سکتا ہے، جبکہ وزارت خزانہ نے بجلی بلوں میں ریلیف آئی ایم ایف سے مشروط کر دیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں عام خبر سے متعلق کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کیپیسٹی چارجز ختم کرنے کے لیے تجاویز طلب کر لی گئی ہیں۔ مزید کیا ڈیٹیلز ہیں اس خبر کی جان لیتے ہیں نمائندہ خصوصی طارق عزیز سے۔ جی طارق۔ جی کیپیسٹی چارجنگ جو ہے اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات تھے۔ یہ خود اعجاز صاحب انہوں نے یہ معاملہ جس کو اٹھایا تھا کہ کیپیسٹی پیمنٹ کی جاتی ہے تو یہ بڑی عوام کو بوجھ ہے، اور وہ اعجاز صاحب نے سپریم کورٹ میں جانے کا بھی فیصلہ کیا تو اس کو تمام، اور اس کے اوپر عوام کا بھی بڑا احتجاج ہوا جب یہ بات سامنے آئی کہ اس بات میں کتنے پیسے عوام کو دیے جاتے ہیں، تو اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے تجاویز طلب کر دیا، اور سال بعد جو ہے وزیر خارجہ بھی ہیں، وزیر خزانہ سب تھے، تو ان کو ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ اس کے اوپر جو ہے تجاویز تیار کرے کہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کس طرح ختم کیا جا سکتے ہیں تاکہ عوام کے اوپر بوجھ، بلوں کا بوجھ کم ہو جائے، بجلی کی قیمت کم ہوگی۔ جی ٹھیک ہے طارق عزیز، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ آج غریب، متوسط طبقہ، تاجر، صنعتکار سبھی پریشان ہیں۔ ہمارے مطالبات واضح ہیں، چاہتے ہیں بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے، آئی پی پیز کے مزے لگے ہوئے ہیں۔ اضافی ٹیکس آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ ادا نہیں کریں گے، مطالبات کی منظوری تک دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ لیاقت باغ میں خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ دھرنا عوامی قوت بنتا جا رہا ہے، عوامی مطالبات کی سیاست آگے بڑھنے لگی تو پارٹیز پریشان ہوتی ہیں۔ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مطالبات بہت سادہ اور واضح ہیں، بجلی کے بلوں میں کمی کی جائے اور جو لاگت ہے اسی لاگت کے مطابق بل آنے چاہیے۔ اضافی ٹیکس اور آئی پی پی کے کیپیسٹی پیمنٹ یہ پاکستانی قوم یہ ادا نہیں کرے گی، اور پہلے کی صورتحال بھی بہت خراب تھی، لیکن اب تو پورے ملک سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ انتہائی پریشان ہیں، چیزیں بیچ رہے ہیں، عورتوں کو زیور بیچنا پڑ رہا ہے، غریب لوگ اپنے گھر کے اثاثے بیچنے پہ مجبور ہیں۔ سرکاری افسران کے اثاثوں کی تفصیلات کا آئی ایم ایف کا مطالبہ منظور، گریڈ 17 سے 22 تک افسر اثاثوں کی تفصیلات فراہم کریں گے۔ اندرون اور بیرون ملک تمام اثاثوں کی تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔ تمام اعلیٰ افسر اپنے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی فراہم کریں گے۔ سرکاری افسران کے اثاثہ جات کی تفصیلات کی فراہمی میں پرائیویسی کا خیال رکھا جائے گا، جبکہ آئی ایم ایف نے سرکاری افسران کے اثاثے پبلک کرنے کی شرائط رکھی تھی۔ ادھر بانی پی ٹی آئی کا ایک اور یو ٹرن سامنے آ گیا ہے۔ محمود اچکزئی کو فوج سے مذاکرات کے بیان سے مکر گئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ محمود اچکزئی کو سیاسی پارٹی سے مذاکرات کا کہا تھا، ایک بار پھر فوج سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مذاکرات ان سے ہی کروں گا جن کے پاس طاقت ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ حکومت سے مذاکرات ہوئے تو ان کی حکومت ہی چلی جائے گی۔ ناب کی جانب سے توشخانہ 2 ریفرنس دائر کر کے اپنے ہی قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا سوال گول کر گئے، کہا اس معاملے پر پھر بات کریں گے۔ شیر افضل مروت سے متعلق سوالات پر انتظار پنجوتا بانی پی ٹی آئی کو اپنی طرف متوجہ کرتے اور کان میں سرگوشیاں بھی کرتے رہے۔ پی ٹی آئی نے پارٹی رہنما اور ایم این اے شیر افضل مروت کی بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی کی دستخطوں سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ شیر افضل مروت نوٹس پیریڈ پر تھے۔ اعلامیے کے مطابق نوٹس پیریڈ کے دوران انضباطی کمیٹی نے محسوس کیا کہ شیر افضل مروت کو پارٹی ضوابط کا کوئی خیال نہیں ہے۔ شیر افضل مروت خود کو پارٹی قوانین سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ تحریک انصاف کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اگر شیر افضل مروت ایک عزت دار شخص ہیں تو وہ قومی اسمبلی کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیں۔ شیر افضل مروت کی پارٹی رکنیت اور برطرفی کا یہ معاملہ ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر لا علم نکلے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی نوٹیفیکیشن دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے یہ جعلی ہے، میں ایسے کسی فیصلے سے آگاہ نہیں، اگر مجھے علم نہیں تو پھر شیر افضل مروت کو کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ بطور چیئرمین پی ٹی آئی ایسے کسی اقدام کی منظوری نہیں دوں گا۔
शेर अफजल हमारी पार्टी के रुकन और बानी पीटीआई के वफादार साथी हैं। अगर किसी ने ज़ाती हैसियत में ऐसा फैसला किया तो मंजूर नहीं करूँगा। हमास सरबराह इस्माइल हानिया को दोहा में हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। शहीद की जस्से खाकी को कब्र में उतारा गया तो फ़िज़ा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। दुआए मग़फ़िरत में फ़लस्तीन की आज़ादी, सहोनी रियासत के ख़ात्मे की दुआ भी की गई। दोहा में इस्माइल हानिया की नमाज़ जनाजा में अमीर कतर समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इधर ईरान ने एक बार फिर हमास रहनुमा की शहादत का बदला लेने का अज़्म ज़ाहिर किया है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में आपको अपडेट कर रहे हैं। और अहम खबर है, हमास सरबराह इस्माइल हानिया को दोहा में हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। जबकि शहीद के जस्से खाकी की कब्र में उतारा गया तो फ़िज़ा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी और दुआए मग़फ़िरत में फ़लस्तीन की आज़ादी और सहोनी रियासत के ख़ात्मे की दुआ भी की गई। अपडेट करें आपको कि 3 अगस्त को आलमी सतह पर गजा और इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों की हिमायत के दिन के तौर पर मनाया जाए। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की आखिरी अपील, कहा हमें उम्मीद है कि 3 अगस्त पूरे फ़लस्तीन, पनाह गुज़ीन कैंप्स, आलम अरब और आलम इस्लाम और दुनिया भर के हुर्रियत पसंदों के लिए एक अहम दिन होगा। फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इसराइली जराइम को बेनकाब करने के लिए 3 अगस्त को बड़े पैमाने पर मुज़ाहरे किए जाएँ। ईरान ने हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल की तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। कत्ल के शुबे में दर्जनों मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें सीनियर इंटेलिजेंस अफसरान, फौजी हुकाम और अबले के अरकान भी शामिल हैं। न्यूयॉर्क टाइम ने दावा किया है कि इजरायली एजेंसी ने हानिया के कत्ल के लिए ईरानी एजेंट्स को इस्तेमाल किया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरानी निगरान वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी से रब्ता किया है। सफारती ज़राए के मुताबिक पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा में आज टेलीफोनिक राबता हुआ है। ये राबता ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी पर हुआ। सफारती ज़राए के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। आइए आपको बराह रास्त चलते हैं। अमीर मुकाम इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये नहीं होने दूंगा, वो नहीं होने दूंगा। मैं आपसे सवाल करता हूँ, हम सारे कहते हैं, मगर आप ये बात करें कि अमन का सलूशन बताए, हल बताए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कल जो ये टांग डिया खान में हुआ जजेस पर हमला, और इसके बाद वही उसी दिन मैं एक वीडियो देख रहा था कि बैंक से गाड़ी निकल कर उसको इस तरह जलाया गया, और पूरी सदर्न डिस्ट्रिक्ट में कोई शाम के बाद निकल नहीं सकता है, गवर्नमेंट की रेटी नहीं है। तो आप बात करते तो आपको डरना नहीं चाहिए। इसका हल भी बताओ, सलूशन भी बताओ कि इसका हल क्या है, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं। हमारे इतने दलेर लोग हैं, मैं पुलिस की भी अगर बात करूं, इसमें इतने अच्छे नौजवान हैं, इतने अच्छे ऑफिसर हैं, उनकी सेक्रीफाइस है सबके सामने कि जब से दहशतगर्दी आई सबको फेस कर रहे हैं। इसके बाद इफ्सी, आर्मी, सारे लोग हमारी अपने कौम लोग, मगर आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। आपकी प्रायोरिटीज में तो ये है नहीं। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि कभी आपने एक मीटिंग इस पर की है, कभी आप यहाँ बैठे हो या वही बैठे हो कि CTD को और दूसरे को किस तरह मजबूत कर दिया जाए। उनको क्या चाहिए कि वो हम दे दे, उनको रिसोर्सेज दे रहे कि इस सूबे में अमन हो और पीस हो। ये बहुत अफसोस की बात है। ये सिर्फ इसके लिए ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है KPK के अवाम को कि इस तरह मुसल्लत करना। तीसरी दफ़ा उनके बहुत तवक्कुआत और एक्सपेक्टेशन सामने कोई चीज़ नज़र आ नहीं रही। तो मैं ये बात और सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कोई मंसूबा गिने। जब बात करते हमें आप दूसरों के साथ कम्पीट करें, आप बात करें मरियम नवाज बीबी को दे के वही कि वो पंजाब में क्या कर रही है उसके साथ मुकाबले करें, उनके कामों में मुकाबले करें। इस तरफ तकरीरों में और जज्बाती में न करें कि मैं भी KPK के अवाम को ये चीज़ देने वाला हूँ। आप उसकी मुकाबले स्कैंडल में मुकाबले न करें कि कोई और सूबे में डिलीवरी है मगर KB में इनकी मजबूरियाँ दिखा सकते हैं। अब ये मीडिया पे मुनस्सिर है कि वो इसे कितना आगे दिखाता है, कितना इसे लोगों तक पहुंचाता है, क्योंकि हमारे जितने डोनर्स हैं, जितने हमारे सपोर्टर्स हैं, उनको ये दिखाना ज़रूरी है ताकि और लोग जो इसका हिस्सा बन सकें वो इसमें शामिल हों। तो ये एक कार खैर है
اور کار خیر میں آپ صحافی بھائی بھی اپنا اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. آپ نے خود ان 20 مہینوں میں دیکھا کہ بحیثیت گورنر سندھ میں نے اس ہاؤس کو پولیٹیکل رکھا. یہاں کسی راشن ڈرائیو میں یا جو آج آئی ٹی کے 50,000 بچے جن کو اب 6 ماہ مکمل ہو چکے, انہیں کوئی سیاسی جھنڈا ہاتھ میں نہیں دیا گیا, کوئی سیاسی تربیت نہیں دی گئی, کوئی کارکن نہیں بنایا گیا, بلکہ اس ملک کا ایک معاشی سپاہی بنایا گیا ہے تاکہ وہ اس ملک کے اندر رہ کر اس ملک کی معاشی حالات کو بہتر بنانے میں اور اپنے خاندان کو اپنے پیروں میں کھڑا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکے, جس کا میں نے پہلے دن سے تہیہ کیا تھا. میں نے کسی اور کے دعووں کو, وعدہ تو میں نہیں کہتا, کسی اور کے دعووں کو عوام سے وعدہ کر کے پورا کرایا, اور ان سب کی گواہی آپ میڈیا کے دوست دے سکتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل اکانومی کی, جو کہ $41 ٹریلین ہے, جس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. آج ہم بات کرتے ہیں دنیا کے اندر آئی ٹی کی, تو ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اور میری ٹیم نے یہ عہد کیا اپنے اللہ سے کہ ہم لوگوں کی خدمت کے لیے یہ سارے انیشیٹوز عوام تک پہنچائیں گے. اور الحمدللہ آج آپ دیکھ لیں کہ عوام ہی ہے اس گورنر ہاؤس میں اور اس سے افادہ حاصل کر رہی ہے. آج تک جو گورنر ہاؤس میں آنے والوں کی تعداد ہے وہ 3 ملین سے اوپر جا چکی ہے. یہ ہمارا ہیڈ کاؤنٹ ڈیٹا ہے, اور ہم یہ کسی کو بھی دکھا سکتے ہیں, دے سکتے ہیں, کیونکہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جسے ہمیں چھپانے کی ضرورت پڑے. اگر آج تک ہم نے 8,000 لیپ ٹاپس لوگوں کو دیے ہیں تو ہمارے پاس اس کا ڈیٹا ہے. اگر آج تک ہم نے 50,000 بچوں کو یہاں آن سائٹ پڑھایا ہے تو اس کا بھی ڈیٹا ہے. اور انشاءاللہ 14 اگست میں بار بار دہرا رہا ہوں, جس کا ہم نے ایک اعلان کیا ہے کہ اس دن بھی اس گورنر ہاؤس میں لاکھوں افراد ہوں گے, اور ہم یہاں قومی ترانہ ایک ساتھ پڑھیں گے, پرچم کشائی ہوگی, فائر ورکس ہوں گے, لوگ پرفارم کریں گے, لیکن ہوگا یہ سب عوام کے لیے. اور یہ میرا اللہ تعالیٰ سے ایک وہ ہے, اور میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 14 اگست ہے یہ 1947 کی آزادی کی یاد دلائے گا, کیونکہ اس میں وہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ بطور گورنر میں نے پہلے دن سے کوشش کی کہ سب کو ساتھ لے کر چل سکوں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر کی ملاقات ہوئی ہے. ایئر ایمبولنس پروجیکٹ اور موٹر وے ریسکیو 1122 سروسز کے آغاز پر تبادلہ خیال کیا گیا. ڈاکٹر رضوان نصیر نے ایئر ایمبولنس منصوبے پر بریفنگ دی. بہاول نگر اور میاں والد سے ایئر ایمبولنس کے ذریعے دور دراز علاقوں میں مریضوں کی منتقلی سے بھی ان کو آگاہ کیا, جبکہ دیگر شہروں میں ایئر ایمبولنس کے لیے نئے جہازوں سے متعلق بھی بات چیت کی گئی. جبکہ سینٹرل پنجاب میں مریض کی فوری منتقلی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہیلی کاپٹر استعمال کرنے پر اتفاق ہوا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ایئر ایمبولنس پروجیکٹ پر اظہار اطمینان. کہتی ہیں کہ ہارٹ اٹیک, ہیڈ انجری اور اسپائنل انجری کے مریضوں کا گولڈن آور میں ہسپتال پہنچنا ضروری ہے. ایئر ایمبولنس پروجیکٹ عوام کے لیے ہے, ایمرجنسی میں جان بچائی جا سکے. پنجاب موٹر وے ایمبولنس شروع کرنے والا پہلا صوبہ ہوگا.